بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ حضرات کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عجیب و غریب فضائل ذکر کریں گے۔ نمبر 1، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اتری تو بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئیں، سمندر ٹھہر گئے، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے۔ پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر ایک ایسی آیت اتری ہے کہ کسی نبی پر سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایسی آیت نہیں اتری، وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ نمبر 3، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے 19 دروغوں سے جو بچنا چاہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اس کے بھی 19 حروف ہیں، ہر حرف پر ہر فرشتے سے بچاؤ بن جائے گا۔ اس لیے ہمیں کوشش کریں کہ روزانہ کم از کم صبح و شام ہم ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر جا رہے تھے، آپ کے پیچھے ایک صحابی سوار تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ذرا پھسلی تو صحابی نے کہا، شیطان کا ستیہ ناس ہو کہ وہ ہمیں پریشان کر رہا ہے، یعنی اس نے ہماری اونٹنی کو تنگ کیا ہے، چھیڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نہ کہو، اس سے شیطان پھولتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ گویا اس نے اپنی قوت سے گرا دیا۔ ہاں، بلکہ بسم اللہ کہا کرو۔ جب تم بسم اللہ کہتے ہو تو وہ مکھی کی طرح ذلیل و پست ہو جاتا ہے۔ اس لیے بسم اللہ کے بہت سے فضائل حدیث کی کتابوں کے اندر آتے ہیں۔ گھر کے اندر داخل ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اسی طرح دروازے کے بند کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، کل امر ذی بال، ہر وہ نیک کام جو عزت والا ہو، کامیابی والا ہو، لم یبدأ بسم اللہ، اگر اس کو بسم اللہ کے ساتھ نہیں پڑھا جائے گا تو وہ بے برکتہ ہو جاتا ہے۔ ایک اور روایت کے اندر بھی بڑا دلچسپ واقعہ آتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت میں بیت اللہ کے طواف کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ خواتین ہیں جو بیت اللہ کا طواف کر رہی ہیں۔ بڑے حیران ہوئے عورتوں کو دیکھ کے، خالی عورتیں ہیں اور دیکھنے سے ڈھیل ڈھول سے قد ان کا لمبا تھا، عورتوں کا دیکھنے میں لگتا تھا جیسے کوئی مسافر عورتیں ہیں۔ جس وقت ان عورتوں نے طواف مکمل کر لیا تو وہ ایک طرف چل پڑی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ چلو شاید کوئی قافلہ ہے جو یہاں پہ طواف کے لیے آیا ہے اور ٹھہرا ہوا ہے، چلو ان کی کوئی مدد کرتے ہیں۔ آپ ان خواتین کے پیچھے چل پڑے۔ وہ چلتے چلتے کہ ویرانے کی طرف گئی، دیکھا وہاں ایک بہت بڑا قافلہ ٹھہرا ہوا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اس قافلے کے قریب ہی پہنچے تھے تو ان میں سے ایک نے کہا، آؤ آؤ عباس، آؤ، تمہارا کیا حال ہے؟ وہ بڑے حیران ہوئے کہ ان کو میرے نام کا کیسے پتہ چل گیا۔ جب ان کے قریب جا کے بیٹھ گئے، وہ کہنے لگے کہ ہم لوگ جنات ہیں، ہم یہاں سے گزر رہے تھے تو ہم نے سوچا کہ چلو بیت اللہ کا طواف کر لیں۔ جس وقت وہ تھوڑی دیر بات کرنے کے بعد ان لوگوں میں سے ایک بڑے سردار نے ایک ٹوکری کھجوروں سے بھری ہوئی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے، میں دل میں سوچ رہا تھا کہ اس وقت تو مکہ کے آس پاس کہیں پر بھی کھجور کا کوئی بندوبست اور نشان نہیں ہے، یہ کھجوریں کہاں سے آ گئی؟ خیر، میں وہ ٹوکرا لے کے اٹھا کے گھر آ گیا۔ گھر آ کے میں نے اس ٹوکرے کو اپنے صندوق میں رکھ دیا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی، غنودگی کا عالم تھا، تو میں نے کچھ آہٹ کی آواز سنی، جیسے کوئی دو چور آئے ہوں، اور ایک چور دوسرے سے کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کھجوریں کہاں رکھی ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ صندوق میں رکھی ہیں۔ اس نے کہا صندوق کھولو، صندوق کھلا۔
پھر کہنے لگے کہاں ہے؟ کہنے اس ٹوکرے پہ ہے۔ انہوں نے کہا چلو اس کی کپڑا ہٹاؤ۔ وہ دوسرا چور کہنے لگا وہ آپ آواز تو سن رہے تھے لیکن دکھائی نہیں دے رہے تھے وہ چور۔ تو پہلا چور کہنے لگا میں کپڑا نہیں ہٹا سکتا۔ تو وہ کہنے لگا دوسرا چور کہ کپڑا کیوں نہیں ہٹا سکتے؟ وہ کہنے لگا اس لیے کہ انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس کے اوپر کپڑا ڈالا ہے، اس وجہ سے ہے میں اس کا جس چیز کے اوپر بسم اللہ پڑھ لی جائے ہمارا اس کے اوپر اثر نہیں چلتا۔ تو وہ چور چھوڑ کے چلے گئے۔ تو گویا کہ وہ شیطان تھے جو وہاں سے کھجوروں کو چوری کرنے کے لیے آئے تھے۔ اس لیے ہم گھر کے اندر بھی جب کوئی چیز ڈھپیں، باورچی خانے کے اندر جب چیزوں کے اوپر کسی چیز کو رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کریں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ آسمان دنیا سے روزانہ آفتیں اترتی ہیں۔ جب کوئی برتن سیدھا ہوتا ہے یا جب کوئی برتن کھلا ہوا ہوتا ہے تو اس کے اندر وہ آفتیں چلی جاتی ہیں۔ جب لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں ایسی ایسی بیماریاں لگ جاتی ہیں جن کا علاج کرتے کرتے لوگ تھک جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔